والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ امداد کن ازرنج غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ربیع الاول شریف اپنی بے شمار رحمتیں برکتیں پوری کائنات پر اس وقت نچھاور کر رہا ہے، اور اہل ایمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد شریف کی خوشیوں میں مگن ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن ولادت نہ منایا جا رہا ہو، لیکن نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو لوگ حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی خوشیوں کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس شعر کو سن کر بھی بڑا کھٹتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو جی، اس شعر میں کتنی بڑی بڑی ہستیوں کو انہوں نے لے لیا ہے۔ کیا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منایا؟ کیا اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک نے اس کا کوئی حکم دیا؟ مجھے یہ بتائیں، ہر اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے نا، ہر اہل ایمان کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید بہتر جاننے والا ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، سمیع و بصیر بھی ہے۔ اللہ پاک نے جب قرآن کو نازل کیا، قرآن مجید میں کوئی بھی ایسی آیت سامنے لائیے جس آیت میں رب کائنات نے واضح طور پر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی نہ منانے کا حکم دیا ہو، جبکہ خالق کائنات جل وحدہ لا شریک خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اس میں تسلات ہے نہیں ہے؟ اصلاحات ہے نا؟ نہیں ہے، دیکھو ذرا۔ ایک منٹ ساتھ جی ٹھہریں۔ اور حدیث، کوئی ایسی حدیث بتائیں جس حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا میلاد، کیونکہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ شہر سے زیادہ قریب، نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بھی ایسی حدیث سیاستہ میں موجود نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے میلاد سے منع کیا ہو۔ رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کو طرز میں سناتا ہوں،
یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ شدہ مدہ تیزیراں زبراں، اے شدہ مدہ تیزیراں زبراں تے وچ تعریف دیاں آما لوکاں سمجھ نہ کائی، آما لوکاں سمجھ نہ کائی تے خاصاں رمضان پائیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وہ صرف خاص آدمی کے مقدر میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں خود اور میرے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے محبوب پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ درود سے ثواب ملتا ہے اور سلام سے مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نام محمد کتنا میٹھا، نام محمد کتنا میٹھا، میٹھا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا، نام محمد کتنا میٹھا، میٹھا لگتا ہے دونوں جہاں۔ یہ ساری کائنات جو نظر آ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، جنہ کملی والے نام دو درداں دے مارے کی کر دے، ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے مسکین وچارے کی کر دے، او جنا بن دو ضامن محشر دا گناہگار وچارے کی کر دے، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا
دا او مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں مک گئیاں دنیا تو جس لئے میرے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا ویلا قریب ہویا تے کی سما سی کی ماحول سی دنیا دی ہر مخلوق آمینہ دے لال عبداللہ دے چن شب اسرا دے دلہا امت دے غمخوار نبی امت دے شفیع نبی دے آمن دا انتظار پہ کر دینے تے ماحول کی سی تارے گئے اڈیک دے پاؤ پھٹی تارے گئے اڈیک دے پاؤ پھٹی چڑیاں چیکیاں درے یتیم آیا او کعبہ ٹیکیا میں کیا بت ڈگے کعبہ ٹیکیا میں کیا بت ڈگے گھر عبداللہ دے نبی کریم آیا دنیا دی ہر شے میرے نبی پاک علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا بنا کے بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سراپا رحمت بن کے گالیاں دیتے تھے کوئی تو دعا دیتے تھے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے کہ پتھر مارن والے یارا پتھر مارن والے یارا پتھر مارن والے یارا اوے پتھر مارن والے یارا تے جے میرے ولیاوی پتھر مارن والے یارا تے جے میرے ول آوی او لاواں سینے نال میں تینوں لاواں سینے نال میں تینوں او لاواں سینے نال میں تینوں تے تو سدائی جنت جاویں لاواں سینے نال میں تینوں او لاواں سینے نال میں تینوں تے تو سدائی جنت جاویں سراپا رحمت اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنایا نعمت بنایا اپنا فضل بنا کے بھیجا اپنی نعمت بنا کے بھیجا اور نعمت چھوٹی سی نہیں ہوتی اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ
نبی پاک صلی اللہ، میرا ایک خطاب میرے یوٹیوب چینل پر آج ہی اپلوڈ ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ایک خطاب اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. سنیے گا، بایو میں لنک موجود ہے. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا سراپا رحمت، حضور سراپا رحمت ہے. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک فقط رحمت ہی رحمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن مجید کی اس آیت پر غور کرو نا. یہ جو تم سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو بدعتی اور مشرک کہتے ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کا ثبوت مانگتے ہو، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کی خوشیوں کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قرآن خود کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دے جب تم پر اللہ کا فضل آئے، جب تم پر اللہ کی رحمت آئے، فَلْيَفْرَحُوا، پھر منہ بنا کے نہیں بہنا، پھر لوگوں کو بدعتی اور مشرک نہیں کہنا، پھر لوگوں سے ثبوت طلب نہیں کرنا، بلکہ فَلْيَفْرَحُوا، پھر تم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں آسمان کو ستاروں سے سجایا، چاند سے سجایا، سورج سے سجایا، ہریالی سے سجایا. اس دنیا کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے. ذرا عالم تصور میں جاؤ، وہ آگے والی جو زندگی ہے جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہوگی وہ کتنی خوبصورت ہوگی. وہاں کے جو مقامات ہوں گے وہ کس قدر خوبصورت ہوں گے. یار تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہو، اللہ اپنی 10 رحمتیں تم پر نازل کرتا ہے. ابھی تم مرے نہیں بلکہ اس دنیا میں جی رہے ہو. اس کا نام کوئی لیتا ہے، تم اس کا نام کسی کی زبان سے سنتے ہو اور درود و سلام پڑھ لیتے ہو. رب فرماتا ہے میں اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں. 10 رحمتیں. اس رب کی ایک رحمت کا کیا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ اللہ 10 رحمتوں کا ذکر کرتا ہے. کتنی رحمتوں کا؟ میرا رب 10 رحمتوں کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میرے رب کی کن کن نعمتوں کا شمار کرو گے؟ اور میں جس نعمت کا ذکر کر رہا ہوں وہ نعمت چھوٹی نعمت نہیں ہے. دنیا کی تمام نعمتوں کو اکٹھا کر دیا جائے نا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کی نعمت ایک طرف رکھ دی جائے، وہ تمام دنیا کی نعمتیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک حضور کی نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی. حضور سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رب خود کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن سے ثبوت دو کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا میلاد منانے کا حکم دیا ہے. ہم تو جو نہیں مناتے ان کو نہ بدعتی کہتے ہیں، نہ مشرک کہتے ہیں، نہ کافر کہتے ہیں. لیکن جب میلاد شریف پر کڑنے والے حضور کے غلاموں کو مشرک اور بدعتی کہنے والے سامنے آتے ہیں تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں نا اس کا چرچا کیا کرو. ایمان نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مسلمان
اپنی زبان سے اللہ کی توفیق سے اس کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر کرتا ہے۔ ایمان نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایمان کس کے صدقے ملا ہے؟ کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اور حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد۔ کہتے ہیں میلاد کون مناتا ہے؟ میلاد مقدر والے مناتے ہیں۔ میلاد حضرت جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دے وانگو، حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھو نا، اور جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دے وانگو، مقدر او سدا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ، مقدر او سدا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ہاں جی اسلام میں جائز نہیں ہے، آپ کے لیے سر جی جائز نہیں ہے، اسی لیے آپ ہماری مجلس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کیسے جائز بن چکے ہیں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کے میلاد کو، ہاں جی ایک اور آئے ہیں آئی ڈی والے CEO کہ اسلام میں جائز نہیں ہے میلاد، ہاں جی کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مانتے، حضور کے میلاد کو نہیں مانتے ہو؟ جب تک حضور کے میلاد کو نہیں مانو گے، سیرت کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ میلاد پہلے ہے پھر سیرت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میلاد پہلے ہے پھر سیرت ہے۔ جو میلاد کا منکر ہے وہ سیرت کا بھی منکر ہے، یہ یاد رکھنا۔ جو حضور کی آمد کا منکر ہے وہ حضور کی زندگی جسے وہ سیرت کہتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کا منکر ہے وہ حضور کی سیرت کا بھی منکر ہے۔ اس بات کو اپنے وہم و گمان میں بٹھا لو۔ سیرت کو ماننے سے پہلے حضور کا میلاد کہتے کسے ہیں؟ کسی کی آمد، اور جس آمد کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہستی وہ ہے کہ چن چڑھیا مینا دے لال دا، میریاں گلاں عام بندے دی سمجھ نہیں آ سکدیاں، اور عقلاں نو قربان کر دے۔ 11 مہینے عقل دے نال کام کیتا ہی، 1 مہینہ تے عشق دے نال سوچ کے ویکھنا۔ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، میری دعا وے کہ میری بروڑ حضور دے غلاماں دے نال بھر جائے،
جڑا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دا منکر ہے میری بروڑ دے کولوں بھی نہ گزرے کہ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا میری بروڑ حضور دے غلاماں واسطے وے اے میری بروڑ سرکار دے غلاماں واسطے وے حضور دے نال بغض رکھن والیاں واسطے نہیں وے حضور دی شان نو بیان کرن والے کنجوس ہون اونا واسطے نہیں ہے میری بروڑ کنہ واسطے وے کہ چن چڑھیا جڑا اس خوشی نال نہالے تے وجد دے نال جھوم کے کہندا ہے کہ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں چن چڑھیا آمینہ دے لال دا سو گئی امت تے آقا جاگدا خدا دے واسطے دے اپنے دلاں وچوں حضور دی محبت نو نکلن نہ دینا ساری امت ستی پئی ہے پر نبی دی شان ویکھ سو گئی امت تے آقا جاگدا اے میرے نبی دی شان ہے حضور دی شان ہے کیا بات ہے سرکار دی شان ہے امت ستی پئی ہے پر میرا نبی اٹھ کے اللہ دی بارگاہ چاہندا ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی جس لئے میرے نبی نو آخرت دا خیال آندا ہے حشر دا خیال آندا ہے پل صراط دا خیال آندا ہے میزان دا خیال آندا ہے تے میرے نبی پکار اٹھدے نے رب سلم امتی او جنا کملی والیا ناؤ دو درداں دے مارے کی کر دے ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے مسکین وچارے کی کر دے جنا بن دو زامن محشر دا تے گناہگار وچارے کی کر دے قربان جمع صحابہ تو ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کیتی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سونیا میرے ماں باپ قربان ہون حضور نے اپنے صحابی دی پریشان حالت میں دیکھیا تے آپ نے فرمایا او میرے صحابی تو اپنی حالت انج کیوں بنائیے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے ظاہری طور تے جس ویلے جی کردہ ہے نا سونے نو آ کے ویکھ لینا وا کہ وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی صحابی آندا ہے سونے جس ویلے جی کردہ تانوں تک لینا وا پر جس لے آخرت دا خیال آندا ہے تہاڈا مقام اعلیٰ تے عرفہ اسی تواڈے صدقے جنت تر بھی جاواں گے پر تانوں ملاں گے کیویں تانوں ویکھاں گے کیویں اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ اپنے غلاماں نو کہہ دے جڑا دنیا وچ رہ کے جندے نال محبت کرے گا قیامت والے دن اوندا حشر بھی اوندے نال ہوئے گا میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے آپ نے اپنی انگلی نو دوجی انگلی نال ملا دیتا فرمایا جڑا میرے نال پیار کرے گا او میرے نال قیامت دے دن انج ہوے گا جویں اے انگلی دوجی انگلی دے نال مل جاندی ہے سبحان اللہ
ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ہاں جی، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ ہاں جی، تہاڈی زندگی میں عمل نال ویکھیے، تہاڈی زندگی وہ بیکار جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دے بغض وچ گزرے۔ سمجھ آئیے نا؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو تمہیں بندگی کا کب پتہ چلتا، تمہیں اللہ کی وحدانیت کا کب پتہ چلتا؟ وہ صحابی نے جب یہ سنا نا، حضور نے فرمایا او میرے صحابی خوش ہو جا، قیامت کے دن جس طرح یہ انگلی دوسری انگلی کے ساتھ مل گئی ہے، مجھ سے محبت کرنے والے میدان معاشر میں جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی مل جائیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو تو آب کوثر پر تلاش کرنا، مجھے تلاش کرنا ہو تو میزان عمل پر تلاش کرنا، مجھے تلاش کرنا ہو تو پل صراط کے کنارے پر تلاش کرنا۔ ہاں جی، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، عشق دے چلے نمبر، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں۔ جب حضور کی بات آئے تو پھر عقل نہیں، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، حضور کی ذات پر اپنی عقلوں کو قربان کر دیا کرو۔ حضور کی ذات کو عقل سے پرکھو گے تو ایمان کا پتہ کٹ جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو، یار تم کس نبی کے بارے میں سوچتے ہو؟ اگر اللہ بے مثل اور بے مثال ہے نا، اللہ نے قرآن میں کہا نا لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، میرے نبی میں قرآن میں شک نہیں ہے، میرے نبی میں عیب نہیں ہے۔ ایک قرآن ہے کتابی شکل میں، ایک قرآن ہے سبحان اللہ، ایک قرآن ہے انسانی لبادے میں عام انسانوں کے سامنے، ایک قرآن کے حرف کالے ہیں، میرے مصطفیٰ کی زلفیں کالی ہیں، ایک قرآن کو پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، میرے مصطفیٰ کو دیکھنے والا صحابی کہلاتا ہے۔ جو لوگ ڈھول اور حضرت جی جو لوگ ڈھول ڈانس کرتے ہیں ان کا میلاد سے کیا تعلق ہے؟ کوئی علم والی بات کیا کرو۔ ہاں جی، تمہیں جب کوئی بات نہ آئے تو تم ڈھول اور ڈانس کی طرف آ جاتے ہو، اس کے علاوہ بھی تمہیں کوئی بات آتی ہے؟ پہلے اپنے دل کی طرف جھانک کر یہ دیکھو کہ تمہارا سینہ حضور کے بغض سے بھرا ہوا تو نہیں ہے۔ ان لوگوں کو صرف میلاد شریف کے مہینے میں یہ چیزیں یاد آتی ہیں، ربیع الاول کا مہینہ گزر جائے گا، یہ تمام کرۂ ارض پر رینگنے والے کیڑے اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور کی محبت کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں، عشق ضروری ہے، عشق ضروری ہے۔ ہاں جی، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو نا، رنگ کا کالا ہے پر بڑا کرما والا ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، عربی بھی نہیں اجمی ہے، ہاں جی، ظاہری طور پر امیر بھی نہیں ہے، شین کو سین کہتا ہے، لیکن جب مقام ملا بڑے بڑے صحابہ نیچے کھڑے ہیں، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا، کہاں سے بکتا بکاتا اسیر مصطفیٰ بن گیا۔ باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا غلاموں کی طرح بکتا بکاتا آج مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے۔ تلاش کرتا کرتا جب وہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا سنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے،
آپ نے حضرت بلال کو بلایا، کہا بلال اپنے باپ سے الگ ملاقات کر، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تو اپنے باپ کے ساتھ چلا جا۔ اب بلال تو حضور کے رخ انور سے چہرہ بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو زندگی کے آخری سانس تک آپ کی غلامی میں بسر کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ باپ نے جب یہ محبت دیکھی پکار اٹھا کہ مجھے تسلی ہو گئی ہے، میرا بیٹا اس جگہ پر پہنچ گیا ہے جو جگہ غلاموں کی نہیں، یہاں تو غلام بھی آئے نا، یہاں تو غلام بھی آئے نا آقا بنا دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی پکارتے تھے کہا کرتے تھے سیدنا، یہ سب کس وجہ سے مقام ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سر آپ نے میری اگر بات سننی ہے نا تو سنیں، میں یہاں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا، سمجھ آئی نا، نہ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں ہوں اہل سنت، یہ یاد رکھیے، میں ہوں سنی یا رسول اللہ کہنے والا، اولیاء کرام کو ماننے والا۔ نہ تو مجھے مناظرے کی ضرورت ہے نہ مباحثے کی ضرورت ہے، میں کرتا ہوں بیان، نہ میں مناظر ہوں نہ میں مفتی ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ آپ سوال کریں گے، میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ صدیوں سے باتیں چل رہی ہیں، میلاد جائز ہے ناجائز ہے، بدعت ہے شرک ہے، صحابہ نے منایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا، اللہ کا حکم ہے۔ ان سوالوں کا جواب دے کر صدیوں پہلے بھی لوگ اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں، لیکن تم جیسے لوگ ان سے مطمئن نہ ہو سکے تو اب میرے جیسے نکمے آدمی سے کیسے مطمئن ہو سکو گے؟ میں آپ کو کیوں اجازت دوں؟ آپ بات کریں، آپ جا کر آرام کریں، رات کا وقت ہے۔ ہاں جی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مجھے سننا چاہتے ہیں وہ سنیں، جن کے سینے اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی خوشیوں میں مگن ہیں وہ سنیں گے۔ آپ جیسے لوگ صرف سوال و جواب ہی کر سکتے ہو، اور مجھے ضرورت نہیں آپ کے سامنے معذرت خانہ رویہ اپنانے کی اور ثبوت دینے کی۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہا ہوں، اور بیان بھی ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے سینے میں عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ تمہارا تعلق جب تک ابلیسی جراثیموں کے ساتھ رہے گا، ابلیسی لشکر کے ساتھ رہے گا، اور تمہارے کانوں میں جب تک اسی طرح کی آوازیں آتی رہیں گی کہ میلاد جائز نہیں ہے، میلاد بدعت ہے، شرک ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم لوگ کہاں، تمہارے وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، تو سامنے کہاں چٹا ہی چٹا ہے۔ ہاں جی، سمجھ آئی نا؟ تو عشق میرا خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ساتھ ہے، جو حضور کا ذکر سن کر جن کے چہرے خوش ہوتے ہیں، کھل جاتے ہیں، مزید جن کے سینوں میں موجود عشق احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شمع روشن ہے وہ مزید چراغاں کرتی ہے۔ جی میں کال پہ نہیں لیتا کسی کو۔ ہاں جی میں فتویٰ نہیں لگا رہا بھائی میرے۔ ہاں جی، کال پہ میں نے بڑے لوگوں کو لیا ہے، آ کے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہم بھی ڈس ہارٹ ہوتے ہیں اور دوسرے سننے والے بھی ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو کال پہ لوں اور پھر وہ ایسا زہر زبان سے نکالے کہ میرا بھی دل دکھے اور کسی اور کا بھی دل دکھے۔ کیونکہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ پتھر مارن والے یارا جے میرے ولاویں، لاواں سینے نال میں تینوں سدھے جنت جاویں۔ تو میں پہلے لوگوں کو کال پہ لیا کرتا تھا، لیکن کئی لوگوں نے کال پر لائیو آ کر وہ میرے موضوع کو ادھر ادھر کرنا شروع کر دیا۔ ہاں جی، تو میں تو صرف جب لائیو بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں تو ایک جو تعلق ہے اپنے دین کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ،
اور جس نسبت کی بدولت ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ دوزخ میں تو کیا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ آئے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے۔ ہماری جو مجالس میں نا محبت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو اس دفعہ میں نے نا کوئی اپنا رویہ کو تھوڑا سا سخت کر لیا، میں خود بھی سوچتا ہوں ایسا کیوں ہے، یعنی لیکن سوچنے پر مجبور ہے نا۔ صدیاں بیت گئی ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک کی شان والے محبوب کا ذکر بڑھی جا رہا ہے، حضور کے غلاموں کی تعداد بڑھی جا رہی ہے، لیکن یہ کس کس بل سے جراثیم نکلے ہیں، کائنات والوں کو نفرت کے علاوہ کوئی بھی پیغام نہیں دیتے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو، اور یاد رکھیے 14 اگست منائے تو کوئی ثبوت نہیں مانگتا، 6 ستمبر منائے تو کوئی بندہ ثبوت نہیں مانگتا، ہاں جی، یعنی اور کوئی ایام منائے، کئی لوگوں کو تو شب برات سے بھی تکلیف ہوتی ہے، کئی لوگ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کے بھی منکر ہیں، پھر اولیاء کرام پر لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اگلا مہینہ ربیع الثانی کا ہوگا جس میں بڑی 11ویں شریف منائی جاتی، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کا عرس عراق میں بغداد میں آپ کے مزار پر ہوتا ہے، کئی ایسے نکلیں گے جو اولیاء کرام کو شرک کے اڈے قرار دینا شروع کر دیں گے، محرم شریف آتا ہے تو یہی لوگ یزید کے حق میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، میلاد شریف آتا ہے تو یہ اپنے اپنے سوراخوں سے نکلتے ہیں، ان کے مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کر تھک جاتے ہیں، لیکن نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم۔ حشر اور میدان معاشر میں ذکر کس کا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کا مقام محمود دکھایا جائے گا، سنا کرتے تھے نا مقام محمود، اور قیامت کے دن تو ذکر ہی حضور کا ہوگا نا۔ ہاں جی، قیامت کے دن تو ذکر بھی حضور کا ہوگا نا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے خطبوں کے بعد آخر میں یہی کہیں گے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، بالا ہو بالا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ تم حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو تو صرف اتنا کہہ دیا کرو، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میلاد، خوشیاں، یہ سب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے چہرے دور سے پہچانے جاتے ہیں، حضور کے غلاموں کے چہرے، یعنی آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں نا، سوشل میڈیا پر کس طرح کی پوسٹیں سینڈ کی جاتی ہیں، ہاں جی، کس طرح کی پوسٹیں سینڈ کی جاتی ہیں، اور مذاق کیا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو۔ وہ عقل کے اندھو، جب قیامت کا دن ہوگا، احکم الحاکمین کی عدالت ہوگی،
سید کائنات علیہ الصلاۃ والسلام مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے، اور جب میرا رب پوچھے گا اور دنیا میں زندگیاں بسر کرنے والوں بتاؤ تم نے جو دنیا میں زندگی بسر کی ہے اس دنیاوی زندگی میں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تم نے اپنا تعلق کس قدر مضبوط کیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سونگے وچ مدینے، تے قدر نبیدہ گرج کی جانے مردے کھاون والی، تے قدر پھولاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی۔ عارف نے ایک ایسی بات کی ہے، قدر نبیدہ بلبل جانے صاف دماغاں والی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قدر ہے، جو آپ کی عزت ہے، جو آپ کی منزلت ہے، جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کی حرمت ہے، وہ جاننے کے لیے اپنے دماغ کو پاک صاف عشق رسالت مآب کا سائبان اپنے سر کو بنا لو، اور یہ خیال کرو کہ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب، حضور جان سے بھی زیادہ قریب۔ وہ نبی جس نے ساری ظاہری حیات تیرے درد میں گزاری، رب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ ہر لمحہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو یاد رکھا ہے؟ امت کو یاد رکھا ہے۔ ایک امتی ہے جو امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا۔ عارف سلطان العارفین نے کیا خوب کہا ہے نا کہ تسبیح پھرے پر دل نہ پھریا، تے کی کرنا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا، علم پڑھیا ہم شیخ القرآن ہیں، ہم شیخ الاسلام ہیں، ہم محدث ہیں، ہمارے پاس اتنا علم ہے، لیکن علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا، تے کی کرنا ہے علم نو پڑھ کے جاگ بنا، تے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا، تیری داڑھی کا ہر بال تیرے لیے وبال جان بن جائے گا اگر حضور کی محبت نہیں ہوگی۔ تیری نمازیں، تیری ریاضتیں، تیری عبادت صرف ٹکریں ہوگی اگر حضور کا تصور نہ ہوگا، تیری حج سیر و سیاحت ہوگی اگر حضور کی محبت نہ ہوگی، تیرا صدقہ خیرات فضول خرچی میں تبدیل ہوگا اگر حضور کی محبت نہ ہوگی۔ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری، اور بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے۔ قیامت کے دن وہ تمام نمازیں غلیظ کپڑوں میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری جائیں گی کہ جس نماز میں عشق رسالت مآب کی مہک نہیں ہوگی، خوشبو نہیں ہوگی، عبادتیں، ریاضتیں،
اعمال وہی قابل قبول ہوں گے جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آئے گی. یہ یاد رکھنا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. ٹھہریں. آپ نے ٹھہرنا بھی جانا ہے. نہیں آپ کو بس اور وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے روشنی زمانہ ہوا، اس نبی کے ولادت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
सलावतुल्लाह अलैका जी करदा है इस रात नू मैं महशर दी फजर तक रोक लवां नाए नजरे करम दी रात मुके नाए बात मुके नाए जात मुके ते मैं इश्क दी मंजिल चढ़दा रवां आका सुनदे रवां असी पढ़दे रहिए या नबी सलाम। ਇੰਨਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਹੋਣਾ मैं आख्या मैं तेरे नाल साडा हर दफा ही झगड़ा होंदा है ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ